پاکستان کی سیاست میں گزشتہ کئی ماہ میں سائفر کی ہلچل نے جمہوریت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی کمیٹی نکل آئی۔ اب ایسا کیا ہے جو سیاستدانوں کو کرنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں جمہوریت پروان چڑھے اور اس کو تقویت ملے، لیکن اس کی طرف تو ہمارے موجودہ سیاستدانوں کا خیال ہی نہیں جاتا۔ لیکن وہ سائفر جس نے مشکوک کر دیا پارلیمنٹ کے کردار کو، وہ کردار جو اوپر بیٹھے ہوئے قاسم سوری نے کیا، اس کردار کو مشکوک کیا جسے سابق سپیکر کا کردار کہتی ہے۔ ایون عمران خان کے کردار کو مشکوک کیا کہ جناب عمران خان نے پوری اپوزیشن پہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی امپورٹڈ حکومت کے الزام لگا دیے اور یہ کہہ دیا کہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جس کے بل بوتے پہ اپوزیشن میں عمران خان کی اپوزیشن، جو بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام پر مشتمل تھی، اور ان کے احباب جو ان کی حکومت میں شامل تھے، جو آج ہم کہتے ہیں کہ جی 11 پارٹیوں کی حکومت ختم ہوئی ہے تو یا 13 پارٹیوں کی حکومت ختم ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے ساتھ بھی کوئی 10 سے کم پارٹیاں نہیں تھی تب جا کر کے حکومت بنی، جس میں ایم کیو ایم بھی تھا، جس میں بلوچستان کی پارٹیاں بھی تھیں، جس میں اور چھوٹی موٹی کئی پارٹیاں تھیں۔ تو عمران خان کی حکومت بھی بس ایک چھوٹے سے موڑ پہ تھی جو بڑا پیچیدہ تھا اور جس کا مڑنا بھی مشکل تھا، اور وہ تھی کہ 2-4 لوگ چھوڑ دیں تو حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن عمران خان ہے وہ جو سائفر کا کھیل کھیلا، جو کاغذ لہرائے اور بعد میں مکر بھی گئے۔ عمران خان کے مکرنے کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جسے ہم یو ٹرن کہتے ہیں، اور اس یو ٹرن کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ٹھیک ہے اپنی حکومت کی بقا کے لیے چھوٹی موٹی سیاست کرنی چاہیے تھی، جس طرح ماضی میں انہوں نے پینٹی پنکچر کے نام پہ سیاست کی، اور جب عدالت نے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا سیاسی بیان تھا۔ لیکن عمران خان کا وہ سیاسی بیان، وہ پرانی عادت رفتہ رفتہ سنگین جرم میں بدل گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسلام آباد کے ایک مبصر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، ابھی عمران خان کی حکومت تھی، کہ عمران خان کو 2 چیزیں لے ڈوبیں گی، ایک سائفر اور اس کے علاوہ توشہ خانہ۔ اور واقعی آج ایسا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمیں اس مبصر کی، اس انصاری صاحب کی وہ باتیں بلی نہیں لگ عباسی صاحب کی، انصار عباسی صاحب کی باتیں اس وقت دماغ کو، دل کو بلی نہیں لگی تھی کہ یہ اتنے طاقتور اور اتنے پاورفل سیاستدان کو یہ توشہ خانہ جسے سب نے استعمال کیا، یہ سائفر جو سب امریکہ کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، یہ کیسے لے ڈوبے گا۔ لیکن ہوا وہی۔ اب وہی سائفر کو آگے چلاتے ہیں۔ اب دیکھیں صدر ہم نے بڑے دیکھے، ہم نے صدر رفیق تارڑ بھی دیکھے جو اینڈ تک جڑے رہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ، بھلے ہی مشرف نے ان کی حکومت ختم کر دی۔ ہم نے صدر لغاری کو بھی دیکھا جس نے سیدھی غداری کی اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ہم نے اس جیسے صدر بھی دیکھے، اسحاق خان جیسے، جو ایک دفعہ نواز شریف کے ساتھ رہے اور دوسری دفعہ بے نظیر کے ساتھ مل گئے۔ اسی طرح جب ہم عارف علوی کو، محترم صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو دیکھ رہے ہیں، تو یوں لگتا ہے جس طرح یہ ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں۔ جس ملک کا ایمان صدر ریموٹ کنٹرول سے چلے، جس ملک میں نگران حکومتیں الیکشن کروائیں اور جو جینون سیاستدان ہیں، وہ جینون سیاستدان کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہو کہ ان کے الیکشن ہی نے کسی کو نہیں ماننا، ان کے الیکشن ہی مشکوک ہوں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ مین سٹریم سیاستدان پہ اعتبار نہیں ہے، ایون اعتبار تو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی نہیں ہے۔ سیدھی اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ کو پتہ ہے کس طرف جاتی ہے، اور اعتبار ایوان صدر پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک جمہوریت پاکستان میں وہ غبارہ ہوا کہ جس کی ہوا آج نکلی یا کل نکلی یا کسی وقت بھی یہ جمہوریت کا غبارہ پھٹ سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوان صدر سے
جو پچھلے دنوں منظور کیا گیا بل یا نہیں منظور کیا گیا بل، اس میں صدر پاکستان کہتے ہیں کہ میں نے سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ پہ سائن ہی نہیں کیے۔ یہ انہیں اس وقت خیال آتا ہے، سارا دباچہ، سارے تمہید باندھنے کی وجہ یہ ہے، انہیں اس وقت خیال آتا ہے جب شاہ محمود قریشی کو پکڑا جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیے، ایوان صدر تو وہ ہوتا ہے نا جو سب پارٹیوں کو، سب اپوزیشن کو، سب کو جوڑ کے رکھے۔ صدر محترم کو چاہیے تھا کہ یا تو پراپرلی اس بلوں کو واپس کر دیتے، نہیں کیے تھے تو سائن کر دیتے، لیکن 28 آورز گزرنے کے بعد کہ یہ میں نے سائن نہیں کیے، میرے عملے نے جعلی سائن کیے، میرے عملے نے آگے انفارم نہیں کیا، یہ ایوان صدر کو زیب نہیں دیتا۔ یہ فارمیلٹیز کو، یہ آئین کو، یہ قانون کو، یہ اخلاقیات کو بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ صدر پاکستان سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ صدر پاکستان ان دنوں سینڈوچ تھے، پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ میں، پی ٹی آئی میں، کس میں، لیکن انہیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ سینڈوچ ہی نہیں ہے، وہ جناب عالی ایک نیوٹرل صدر ہے۔ اور صدر کیا ہوتا ہے؟ صدر کسی بھی ملک کا، بالخصوص ہمارے آئین میں، ہمارے ہاں سربراہ ریاست ہے، تو سربراہ ریاست ہو یا چیف جسٹس ہو یا چیف آف آرمی سٹاف ہو، یہ سربراہ حکومت نہیں ہوتے، کوئی سپاہ سالار، کوئی کچھ ہوتا ہے، اور ان کو اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنا چاہیے۔ جی بالکل، ان سب کو اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنا چاہیے، کسی کی سیاست کے لیے نہیں، ریاست کے لیے ان سب سپاہ سالاروں کو اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنا چاہیے، اور سب کو آئین کے لحاظ سے وزنی ہونا چاہیے۔